رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دعائے مالک کائنات جل وعلا مجھے خدا اللہ رب العزت معاف کر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، جانتا تو شیطان کے بخشے شر سے اللہ گا، دائمی مجھے پناہ عطا فرمائے۔ خدایا معاف کر آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، شب بارات کے حوالہ سے کریم ہے تو کہ کرم شب ہی بارات فرما، عذاب دے کر تو کیا اللہ کرے رب العزت گا، نے مومنین کو کریم ہے تو عطا فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ کرم ہی فرما، سوال کیسا اس کے اندر جواب کیسا، مجھے احتساب کا سلسلہ خدایا معاف کر دے، اور اس کے اندر میرا عمل کثرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش و مغفرت۔ جہنم مجھے خدا لیکن عرصہ دراز سے معاف کر دے، ہم شب قدر بھی مناتے ہیں، شب بارات بھی، میرے مولا ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ پہاڑ کثرت کے ساتھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں مساجد کے اندر میری اور آ خطائیں کر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، تو کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ پہاڑ جیسی تو الغرض جس کے من میں جو آتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ مگر بہت ہے لیکن تیری عطائیں، اس کے باوجود میرے اور آپ کے دل سخت کیوں ہو گئے؟ شیار تیرا عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں، خدایا صدقات بھی ہم دیتے ہیں، معاف زکوٰۃ بھی ہم ادا کرتے کر ہیں، دے، میرا حج و عمرے بھی ہم ادا کرتے ہیں، ہے سیاہ سب عبادات تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں نرم ہوتے؟ مجھے خدایا معاف کر اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے رحم فرما میرے کہ جب میرے اور آپ کے پاس طاقت آ جاتی ہے نا، رحم فرما تو پھر ہم فرعون بن جاتے ہیں۔ میرے مولا، ہم دیکھتے نہیں ہیں آگے، ایک لغزش غریب ہے، نادار ہے، تو دیکھ بخشش، اس کا کوئی حق ہے، کرم کی بارش تو کیجے بہرحال نوازش، یہ صاحب و نہ دیکھ چند دن کی زندگانی ہے جس کو اللہ دیتا ہے، تو دیکھ پھر اسے سوالات بھی کرتا ہے، کرم ضرور پوچھ گچھ بھی کرے گا، کی کر کیونکہ پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے میں آب یہی دن بخشش تھے، کہوں آج وہ ایک ایک کر کے ہم سے جدا ہو گئے، مجھے نہ جانے ہماری باری کب آتی ہے۔
دیکھنا سمجھنا یہ ہے کہ بھی اتنا کچھ رب نے عطا کیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. جب مومنوں کو وہ وقت نہیں آیا ابھی تک کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے ڈریں، اس کے ذکر کی طرف آئیں. کیوں کہ بھائی اللہ نے تو ان کی طرف حق بھیجا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں کہ ان سے قبل ان کو کتاب بھی عطا کی گئی، سب کچھ عطا کیا گیا، لیکن ان کو دل سخت ہو گئے، وہ اپنے آپ کو مردہ کہلوانے لگے. ظاہری طور پہ تو وہ چل رہے تھے، پھر رہے تھے، لیکن جو مین چیز ان کا دل تھا، وہ دل تو بھائی ان کا ہو گیا، مردہ ہو گیا. تو بھائی آخرکار کوئی وجہ تو ہے. لوگ ظاہر کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری ادویات کا استعمال کرتے ہیں. ظاہر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ادویات استعمال ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بھائی اگر باطن بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے، کوئی اس کے رسول کا ذکر نہیں ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہے. اتنی بے حسی ہمارے اندر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اتنا آخر تک کیوں چلے گئے ہیں؟ میں ایک بزرگ کی مثال دیتا ہوں. 30 صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو شیخ المشائخ خواجہ حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، آج تو کہتے ہیں نا ہم بھائی کوئی دنیاوی مصیبت آ گئی تو کہہ دیتے ہیں جی مصیبت آن پڑی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جی. لیکن یہ 30 صدی ہجری کے کامل بزرگ ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں بندے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے. جب ظاہری سی بات ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نہ ہی اس کو بات اثر کرتی ہے، نہ ہی اس کو دین اثر کرتا ہے، نہ ہی اس کو اسلام اثر کرتا ہے، نہ ہی اس کو کسی کی گفتگو اثر کرتی ہے. بس نہ جانے اس کے بعد جو بس اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. جیسا کہ شروع کے اندر میں نے عرض کی کہ بھائی ہمارے پاس جب طاقت آتی ہے تو ہم بہت کچھ کر ڈالتے ہیں، لیکن نہ جانے ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ بھی طاقت کے بلبوتے پہ ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے پچھلی قوموں کے قصے نہیں پڑھے. فرعون نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا، قارون کے ساتھ کیا حال ہوا. بھائی اتنی بڑی بڑی قومیں اور اتنے بڑے بڑے قد کاٹ والے لوگ، سخت جسم والے لوگ، بھی ہم نے ان کے قصوں سے کیوں نہیں عبرت حاصل کی؟ کیا صرف اور صرف ہم شب بارات کی رات بس لنگوٹا کس لیا اور آ گیا رب کے حضور جھوک گیا، اس کے بعد نہ جانے بندہ جہاں جائے چلا جائے، کوئی بات نہیں. لیکن نہیں، ہم سدھرنے والے اگر ہو جائیں تو رب کی رحمتیں بڑی ہیں، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. مومن کے لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو
رات گزرتی ہے، ہر رات شب بارات کی رات ہے، اور ہر دن اس کے لیے رمضان کا دن ہے، ہر رات اس کے لیے عید الفطر کی رات ہے، ہر دن اس کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن چند وجوہات میں آپ کو گوشہ گزار کرتا ہوں جو دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بس بندے کے من میں جو آتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ پہلی وجہ، سب سے پہلی وجہ سماعت فرما لیجیے، وہ یہ ہے کہ یاد الہی سے غفلت۔ صاحبو، جو شخص یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ سنیں گے۔ یاد رکھنا، جسم کی جو ساری بہار ہے وہ زندگی سے، اور جو دل کی ساری بہاریں ہیں وہ یاد الہی سے۔ اور جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو جسم تو بیکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں، اس کی زندگانی ختم ہو جاتی ہے، ظاہری زندگانی ختم ہو جاتی ہے۔ یوں ہی اگر بندہ مومن اگر رب تعالیٰ کو یاد نہ کرے، پوری زندگانی اعمال بد میں گزار دے، غفلت میں گزار دے، تو یاد رکھنا اس کے قلب سے روحانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یاد الہی سے غفلت، اور اس کے یہ آگے اسباب۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے گناہوں کی کثرت۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس کے اوپر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ دبا بڑھتا جاتا ہے۔ آخر کار جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد جو من میں آتا ہے وہ بندہ کر گزرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے کہ جس نے کبھی تکلیف برداشت ہی نہیں کی، نہ جانے اس کو کیا خبر کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اگر رات کی قدر پوچھنی ہے تو جا کے بیمار سے پوچھے، کتنی پرکٹن ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ یا کسی چوکیدار سے پوچھے، یا کسی دیہڑی دار سے پوچھے، یا کسی نادار سے پوچھے، تو بھی رات کتنی بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ کہے گا حضور والا بڑی سخت ہوتی ہے، بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس کے لیے تو کوئی سخت نہیں ہے جس نے کبھی رات کو کوئی جاگا ہی نہیں ہے، یا جس نے کبھی سختی برداشت نہیں کی ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ کرسی پر بیٹھنے کا آدمی، بس اس کے من میں آتا ہے آگے نوکر اور چاکر اس کے کام کر رہے ہیں، بس اس کا آرڈر چل رہا ہے، بھئی یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے۔ کرسی سے اٹھا گھر کو چلا گیا، دفتر کے اندر بیٹھا ہے تو اے سی ہے، گاڑی کے اندر چلا گیا تو اے سی ہے، گھر کے اندر گیا تب بھی اے سی ہے، رات کو کمرے میں روم میں جا کے سویا غرفہ میں تو تب بھی اے سی ہے۔ صبح پھر وہ اس کی وہی حالت ہے، اٹھا اور اس کو کیا پتا، اس نے کبھی سختی برداشت نہیں کی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ امت اتنی بھی لاوارث نہیں ہے۔ ہم نے جس قدر اس کو لاوارث بنا دیا ہے، یہ ساتھ ساتھ اصلاح کرتا چلوں۔ کیوں
کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کرے گا کوئی تو سنے گا، کسی کے دل میں تو باتیں اترے گی کہ بھئی اس حضور کی امت کو ہم کب تک تنگ کریں گے، کاش کہ ہم بھی اچھے بن جاتے تو بس ہماری ایک آہ کرنے کی ضرورت ہوتی اور ہماری مدد ہو جاتی۔ تیسری وجہ فضول گوئی، بےہودہ گفتگو، زبان کی حفاظت نہ کرنا، جو آئے بس فضول باتوں میں لگے رہنا، مصروف اپنے آپ کو رکھنا، یہ بھی دل کو سخت کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے، اور آج ہم کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس محفل کے اندر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں فضول گفتگو ہو رہی ہے، نہ ہی رب کا نام ہے، نہ ہی اس کے رسول کا نام ہے، نہ ہی دین کا نام ہے، نہ ہی ایمان کا نام ہے، نہ ہی قرآن کا نام ہے، کچھ بھی نہیں، بس جو ہے وہ دنیا داری کا ڈنڈوڈا پیٹا جا رہا ہے۔ چوتھی وجہ کیا ہے کہ گانوں کا کثرت کے ساتھ سننا، اللہ اکبر، جو گانے ہیں، میوزک ہے، اس کا کثرت کے ساتھ سننا، یہ بھی یقین جان یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور دلوں کے اندر راحت اور سکون نہیں آتا ہے، کبھی نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مالک بن دینار علیہ الرحمہ، آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، یہ آپ کی ہدایت کا سبب بنے۔ کیسے کہ آپ کہتے ہیں میں پہلے دنیا دار تھا، گناہ کیا کرتا تھا، نمازیں کبھی من میں آئی تو پڑھ لی، جو من میں آئی تو نہ پڑھی، بس ٹھیک ہے، غفلت کی زندگانی جیسے نہیں بسر ہوتی۔ آپ فرماتے میں کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دے دی، جب اللہ نے مجھے بیٹی دی تو بیٹی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑی خوبصورت بچی تھی، میری بیٹی تھی، 2 سال کی ہوئی تو وہ فوت ہو گئی۔ جب فوت ہو گئی تو میں بڑا غمزدہ ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، میری تو بیٹی چلی گئی۔ دوسرے لفظوں میں بیٹی کی محبت تھی، اتنا ڈوبا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ رات کو ایک دم سویا خواب آ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان برپا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہا میرے پیچھے یکا یک ایک اژدہا لگ گیا، سانپ۔ کہا میں بھاگتے بھاگتے ایک جگہ گیا، وہاں سے بھی اس نے پیچھا نہ چھوڑا، وہاں سے چلتے چلتے کہتے میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوں، یہ خواب کا عالم بیان کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے، یہ مالک بن دینار بہت بڑا نام ہے اللہ کے ولیوں میں کا، اور بہت بڑی شخصیت ہے، یہ آج کے نہیں، بہت پرانے بزرگ۔ تو کہا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں چند بچے بیٹھے ہیں اور ان بچوں میں میری بیٹی بھی بیٹھی ہے۔ میں جب جا کے بیٹھا تو میری گود میں آ گئی اور آ کر دائیں ہاتھ سے میری داڑھی سلجھانے لگی، اور یہ آیت پڑھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ۔ کہا مومنوں کو لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، کہا اللہ کی طرف آ جائیں، وہ وقت نہیں آیا ابھی تک، کیوں کہ اللہ نے تو ان کی طرف حق نازل کر دیا ہے، وما نازل من الحق، اللہ کی طرف سے تو حق آ گیا ہے بھائی، وہ تو ان لوگوں کی طرح ہو گئے سخت دل ان کے جن کو کتابیں بھی عطا کی گئی، سب کچھ عطا کیا گیا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو قرآن کی سمجھ ہے؟ اب بیٹی کا جواب سنیں، بچی 2 سال کی ہے، کتاب الریاض النضرہ کے اندر لکھتے ہیں، کہا بیٹا کیا آپ کو قرآن کی سمجھ ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جی جو مر جاتے ہیں ان کو زندوں سے زیادہ قرآن کی سمجھ ہے۔ کہا میں اٹھا، آیت میرے ذہن میں تھی، کہا میں نے اللہ سے توبہ کر دی کہ یا اللہ تو میری توبہ قبول فرما۔
اور اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا، دنیا میں آج نام ہے مالک بن دینار کا، اور یہ امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ لیکن یقین جانیے کہ جب بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا، تو صرف اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو لاوارثہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم رب کے ماننے والے ہیں اور سچے رسول کے ماننے والے ہیں۔ صرف کیا ہے، ہم اپنے آپ کو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی مدد کون کہنے کی دیر ہے، فیکون خود ہو جائے گا۔ بس وہ تو کون کہے گا، فیکون خود ہو جانا ہے، وہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن عرض یہ ہے کہ آیا آج تک ہم نے سیکھا نہیں ہے، مانگنا نہیں سیکھا، اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں سیکھا۔ تو یہ تو تھی وہ مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات جو میں نے آپ کو شکر کی ہے۔ تو لیلۃ البراء سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کہتی ہیں، اور یہ سیاہ میں سے حدیث ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی شب برات تو کوئی چیز نہیں ہے بھائی، اس کے اندر لوگوں کا اکٹھا ہونا، قبرستان جانا، بیٹھ کے جناب ذکر کرنا، اس کے رسول کی بارگاہ میں درود پاک کے گجرے پیش کرنا۔ تو اگر جو نفل کا رواج ہے، واقعی میں ایک مسئلہ میں بیان کروں گا، آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سے کا پتہ نہیں۔ تو سید اب کہتی ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا یہ جو لیلۃ البرات ہے، جن کو ہم شب بارات کی رات سے پکارتے ہیں، کہا حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل تعالی، کہا اللہ رب العزت شک اللہ کی ذات، ینزل، کہا وہ نزول فرماتا ہے، لیلۃ النصف من شعبان، کہا جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، الی السماء، کہا آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور پھر فیغفر لاکثر، ان میں سے اکثر لوگوں کو کیا کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، من عدد الشعر غنم القلب، یہ قبیلے کا حوالہ دیا ہے حضور نے، اور سیدہ نے حدیث روایت کی ہے۔ اب بنی کلب ایک قبیلہ تھا، وہاں بکریوں کے ریوڑ تھے بہت زیادہ، شاید ان کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی ہوں گی، تو وہ ان کا شاید ذریعہ معاشی یہی ہوگا۔ تو کہا جو بنی کلب کی بکریاں ہیں، ان کے جتنے بال ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کی حضور مثال دے رہے ہیں تو وہ کثرت سے ہوگی، کہا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس رات، یہ جو رات ہے، کہا بنی آدم کے لوگوں کی یعنی حضور کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ اور یہ سیاہ سے حدیث، اور سلسلہ تو صحیحہ کے اندر البانی نے بھی اس کو نقل کیا۔ البانی آپ نہیں جانتے، خالی میں نے نام لے رہی ہے، سلسلہ تو صحیحہ کے اندر اس نے ذکر کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، دوسری ایک روایت کی وضاحت کی ہے۔ تمہارے لیے جن کے لیے میں نے عرض کی ہے وہ سنیں گے، خود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال اس رات کے اندر اللہ رب العزت، سیدہ کیا کہہ رہی ہے، اور پوچھا حضور سے، سیدہ نے پوچھا جب حضور نے اس رات کی فضیلت بیان کی، تو سیدہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں؟ میرے حضور نے فرمایا اگر تم اس رات کو پالو، یہ ہے یا لیلۃ القدر ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو پالو تو کیا پڑھو، اللہم انک عفو کریم، یا اللہ بے شک تو کیا ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، تو کریم ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، کہا یا الہ العالمین تو میری بخشش فرما۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت، سیدۃ النساء، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق،
آپ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے مجھے یہ دعا ارشاد فرمائی اور تعلیم فرمائی، کہا عائشہ جب تم اس رات کو پالو یا لیلۃ القدر کی رات کو پالو تو پھر تم کیا کرو، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ رب رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ سیاہ میں سے ہے، غالباً ترمذی کی حدیث ہے یا نسائی کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، اب ظاہر سی بات ہے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ دو حالتیں ہوں گی، یا خوشی کا عالم ہوگا یا غم کا عالم، تو وہ مانگ کس سے رہا ہے؟ رب تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ کہا میری بارگاہ میں جب وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو میں ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، بھر کے بھیج رہا ہوں۔ کبھی خالی نہیں بھیجی یار، صحیح حدیث ہے۔ خالی موڑنا ہوتا تو پھر اس کو رب کون کہتا؟ کہا میں اس کے ہاتھوں کو بھر کے دیتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اگر آسان ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ بھائی جب بھی کوئی خالی جھولی پھیلاتا ہے، وہ میں دو مقامات عرض کر چکا ہوں، یا غم کا ہوگا یا خوشی کا ہوگا، خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے، غم کا بھی رونا ہوتا ہے۔ تو کہا میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے اور مجھے رب کہتا ہے رب یا رب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، کہا اس کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہوں اور اس کو اجر بھی دے دیتا ہوں۔ یہ جو رات ہے لیلۃ البرات کی رات، آخر کے اندر ایک چیز ضرور سماعت فرمائیے، اور اکثر میں یہ کہا بھی کرتا ہوں، ہمارے لوگوں کا اکثر زیادہ تر زور ہوتا ہے وہ نفلیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہ کیا پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری عرض یہ ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، آپ کو جب بھی ایسی راتوں کا موقع مل جائے تو آپ اپنے فرائض نمازیں لوٹایا کریں۔ اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بڑے بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ جس کے فرض پورے نہیں ہیں ان کے نفل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہم دھڑا دھڑ نفلیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی عبادت ہے، ضرور پڑھیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو قضا نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ یہ لوگ اس رات ادا کریں، لیلۃ القدر کی رات ادا کریں، لیلۃ البرات کی رات ادا کریں، عید قربان کی رات یہ بڑی عظیم رات ہے، عید الفطر کی رات بڑی عظیم رات ہے، یوم عرفہ کی رات بڑی عظیم رات ہے۔ اور بالخصوص جو حضرات عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں، حجیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرا ان سے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہاں جا کے نفل نہ پڑھا کریں، اپنی قضا نمازیں لوٹایا کریں۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم وہاں جائیں گے، وہاں سے نمازی بن کے آئیں گے تو پھر ادھر آ کے پڑھیں گے۔ نہیں بھائی، گناہوں کے ٹوکرے یہاں سے لے کر وہاں جا کے ڈالنے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے تیاری کر کے کیوں نہیں جاتے۔ تو بہرحال یہ عظیم رات ہے، اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مانگنا ہے ہم مانگ لیں، کیونکہ میں صحیح حدیث سنا چکا ہوں، اس کے اندر کوئی مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب فرما چکے ہیں کہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء سیدہ عائشہ پاکہ سرکارہ فرماتی ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت اس رات بنی کلب کے قبیلہ کی بکریوں سے جو ان کے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ رب العزت گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اس رات آنے سے قبل اور دن کو وہ روزے کا اہتمام کرے، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اگر اس رات وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ یا اللہ کم از کم گناہ کبیر نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، حقوق اللہ نہیں کھاؤں گا، حقوق العباد نہیں کھاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیے ہم دکھیا ضرور ہیں، ہم اندر سے دکھیا سارے ضرور ہیں، لیکن صبر یہ ہے کہ ہم دکھ کس سے بانٹیں، جس سے دکھ ہم نے بانٹنا تھا اس کی بارگاہ میں تو آتے ہی نہیں ہے۔ دنیا داروں کے آگے رونا تو پھر وہ ادھر تو کسی نے نہیں سنی ہماری۔ ہم پوری زندگی کوشش میں رہتے ہیں یار فلانا راضی ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، یہ نہیں راضی ہوتے، کسی حال میں راضی نہیں ہے۔ اس کو راضی کریں جو کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، اس کے حبیب کو راضی کریں، ان کی کامل اتباع کریں تو انشاءاللہ تعالی لوگ خود بخود راضی ہو جائیں۔ کیوں میں دلیل دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سیجعل لهم الرحمن ودا، کہا بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک عمال کیے، کہا ہم ان قریب ان لوگوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، کہا ان کی محبت جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سنجیدہ کر لیں گے، اس کی بارگاہ میں مقبول کر لیں گے، تو پھر یقین یعنی ہمیں لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہم سے خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ جس کو راضی کرنے کا حکم ہے بھائی اسی کو راضی کریں، اسی کی بارگاہ میں لوٹیں۔ میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں کہ جب حضور کو بھی جب سب سے پہلی جنگ بھی جنگ بدر، اس کے اندر جب مشکل گھڑی آئی تو حضور نے نماز کا اہتمام کیا۔ کوئی اور مشکل گھڑی آئی، بارش نہیں آئی تو حضور نے نماز کا اہتمام کروایا۔ سورج گرہن ہو گیا، حضور نے نماز کا اہتمام کروایا۔ چاند گرہن ہو گیا، حضور نے نماز کا اہتمام کروایا۔ کوئی اور موقع آ گیا، ایک نبینہ آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ آنکھ نہیں، حضور نے فرمایا صبر کرو، عرض کی یا رسول اللہ صبر تو کروں گا لیکن آنکھیں بھی چاہیے، تو پھر طریقہ بتایا، کہا ایسے وضو کرو، وضو کر کے میری مسجد نبوی چلے جاؤ، یہ سیاق کے اندر حدیث موجود ہے۔ کہا پھر کہا جاؤ اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، نفل ادا کرو، اور پھر میرا وسیلہ دے کے مانگو، یقیناً اللہ رب العزت تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور اللہ نے عطا بھی فرمایا۔ لیکن کیا ہے، صرف دوستوں بزرگوں میرے بھائیوں، یقین کامل کی بات ہوتی ہے کہ آج تک ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، لڑکپن سے لے کر، چلو وہ تو بے سمجھی کا زمانہ ہے، بالغ سے ہونے سے لے کر بڑھاپے تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگانی دی ہے، ہم نے کب دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بول دیجئے ہم نے اسے منایا ہی کب؟ نہیں منایا۔ اگر منایا ہوتا تو سچی بات ہے ہمارے اوپر کوئی مشکلات، کوئی مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلائیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو وہ دیتا بھی ہے تو ٹال دیتا ہے، کسی کے صدقے سے ٹال دیتا ہے، کسی کی دعا کے صدقے سے ٹال دیتا ہے، لیکن آج تک ہم نے اسے منایا نہیں ہے۔ ہاں مانگتے ہم ضرور ہیں، کبھی دھڑلے کے ساتھ مانگ لیتے ہیں، کبھی شرما کے مانگ لیتے ہیں، جی رب تعالیٰ مجھے عطا فرما تو کریم ہے، اس نے دینا تو ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ذات کی بارگاہ کے اندر کتنا آ کے رجوع اللہ کیا ہے کہ یا اللہ ہم سے بہت کچھ ہو گیا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم کو صحابہ سے بڑے تو نہیں ہیں، صحابہ کے گھر بار بھی لوٹ گئے، سب کچھ لوٹ گیا، لیکن دین کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک چیز یاد رکھیے، اس کی بارگاہ سے ناامیدی نہ کیجیے۔ خوف اور امید کے درمیان یہ فیصلے ہیں، ناامیدی جب بھی ہم کریں گے تو پھر ہمارے اوپر سخت پکڑا جائے گا۔ رجوع اللہ نہ چھوڑیے۔ یہ شب بارات کی رات آنے والی ہے، اس سے قبل ہم نے جو کچھ کیا ہے صبح سے لے کر شام تک، میں کچھ چیزیں عرض بھی میں نے کی، تو ہم یہ دیکھیں کہ یا الہ العالمین ہم سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، یا ہم سے کچھ ایسا ہونے والا ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں نے موقع بھی گنے کہ فلاں فلاں موقع پہ جب یہ مشکل آئی تو حضور نے اپنے غلاموں کو نماز کا حکم دیا۔ ہم تو فرض نہیں پڑھتے بھائی، وہ نفل نہیں چھوڑتے تھے، مستحب نہیں چھوڑتے تھے، ہم فرض نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر رب راضی کیسے ہے؟ اس کی رحمت کیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہمارے استقبال کرے گی؟ یاد رکھیے رجوع اللہ لازم ہے کہ لیلۃ البرات کی رات ہے، کسی کا حق کھایا تو اسے واپس کر دے، کسی کو گالی دی ہے تو اسے معافی مانگ لے، کسی کی غیبت کی ہے تو اسے معافی مانگ لے۔ زندگانی 4 دن کی ہے، کیا پتہ نامہ اعمال میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے کہ اگلے سال اس نے نہیں رہنا، آج اس نے نہیں رہنا، لیلۃ البرات سے پہلے اس نے نہیں رہنا، تو پھر فیصلے کہاں ہوں گے؟ آگے جا کے ہوں گے، اس سے قبل کہ ہم اپنا حساب کر لیں اور اپنے آپ کو رجوع اللہ کے لیے ثابت کر لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے وہ مالک، وہ خالق، وہ پالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، ہر سال میں کہتا ہوں، اس میں انشاءاللہ مفصل بیان میں نے لگانا ہے، یہ جو بسنت ہے خدا را اپنے بچوں کو اس چیز کے نزدیک نہ جانے دیں، یہ گستاخ رسول کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، تفصیلی گفتگو اگلے جمعے پہ انشاءاللہ زندگانی باقی میں اور آپ یہاں سلامت رہے تو انشاءاللہ ضرور میں اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا، لیکن یہ منحوس چیز ہے، اس کی طرف نہ جانے دیں۔ پہلے پتہ نہیں ہمارے پر کون سی پکڑ آئی ہے
کہ ہم گرفت میں آ گئے ہیں. خدا را چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب ہوتا ہے, ہم حساب نہیں کرتے. کیوں؟ وہ حساب والا ہے, وہ تو کرتا ہے, ہم نہیں کرتے لیکن وہ تو کر رہا ہے. یہ بسنت, یہ نحوست, یہ بہت کبھی عمل ہے, اپنی اولادوں کو اس طرف نہ جانے دے. یہ گستاخ رسول کی یاد میں منائی جاتی ہے, جو حضور کو گالیاں دے, حضور کی بیٹی کو گالیاں دے. کیا میری اور آپ کی بہن ماں بہن کو گالی دے برداشت کریں گے؟ نہیں. تو ہم جن کے لیے آئے ہیں, جن کو امتی بنے ہیں, تو وہ حقیقت رائے جو شخص تھا اس نے حضور کی گستاخی کی اور حضور کی بیٹی کی گستاخی کی, اور وہ گستاخ ہے, گستاخ کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. خدا را میرا یہ پیغام ہے, میں ہر سال دیتا ہوں, خدا را ہمارا رونا سمجھ جایا کرے, مسجدوں کی طرف رجوع کر لیں, اللہ کی طرف رجوع کر لیں. جس کو مسجد کا آنے کا موقع نہیں ہے وہ گھر میں اللہ سے رجوع کرے. یہ موقع ہے, وقت ہے. تو رجوع تو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے, پوری زندگانی ہم ویسے پھرتے رہے, بڑھاپے میں اس کی بارگاہ میں آ گئے تو یہ لوٹنا ہے, اس کو لوٹنا نہیں کہا جاتا. لیکن ہے کہ وہ کریم ہے, قبول تو کر لیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور لیلۃ البرات سے پہلے اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ, حقوق العباد, فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. رحم فرما